فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں. اس ملک کا پہلا سٹیزن میں ہوں، تم بھی میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرا ملک، یہ کائنات اللہ کی، میں اللہ کا بندہ، اس کی حفاظت سب سے پہلی میری ذمہ داری. ہمارے ملک ہندوستان سے ہم سے زیادہ اللہ کی قسم کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان اگر کم کر رہا ہے میری نظر میں جاہل ہے، کیونکہ یہ تیرا میرا سب کا ملک ہے. ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کی پیدا کی ہوئی جگہ. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سے 700 سال بعد تک، یہ 1000 سال یہ پورا ملک بدھسٹ ملک مانا جاتا تھا. ہیونسانگ، فیوسین، وہ لوگ آ کر جس جگہ پر رکے تھے، وہ جگہ آج کے ایودھیا سے 60 کلومیٹر دور تھی. ان کی کتابوں میں وہ لوگ بتائیں کہ یہاں پر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بدھزم سے متاثر تھی. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ پوری بات بول کے ذرا ہمارے پیارے پیارے بھائیوں سے پوچھو، آپ کے اتنے پیارے امن والے مذہب کو یہ لوگ کہیں کو چھوڑ دیے تھے؟ گوتم بدھا، اشوکا کہیں کو چھوڑے؟ اسلام نہیں آیا تھا. آپ کا مذہب امن والا، آپ کا مذہب شانتی والا، آپ کے مذہب کے جیسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. آپ سب لوگوں کو برداشت کرتے. گوتم بدھا آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر کے کہیں کو چھوڑے. اشوکا جی کلنگا کی جنگ کے بعد آپ لوگوں کو کیوں چھوڑ دیے؟ یہ نبی اور صحابہ کا قرآن پر کیسا ایمان تھا ہوگا، جب جان کے لالے پڑے ہوئے قرآن بول رہا جیت جاتے 9 سال کے بعد، شرط مان رہے اس کو. یہ ایمان ہمارا کہاں گیا میرے بھائی؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اللہ بول رہا ہے اس کو پکڑ لو. سورہ نور کی آیت نمبر 55، تم توحید پر قائم ہو جاؤ، میں تم کو زمین کی حکومت دوں گا. اللہ تعالیٰ تم حکومت لینے مت بھاگو، تم خالی توحید پر آ جاؤ. یہ زمین میری ہے، میں تم کو حکومت دیتا ہوں. وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے توحید پر آؤ، توحید پر آؤ، میں حکومت دیتا ہوں. اگر آج ہندوازم کو فائدہ پہنچانے کے لیے لیڈرز کی ضرورت پڑ گئی، آپ ایسا نام لے کے بول سکتے ہیں، امیت شاہ جی، نریندر مودی جی، اسمرتی ایرانی جی، سشما سوراج جی، ارون جیٹلی جی، ناموں پر نام لے سکتے ہیں. ہمارے پاس کتنے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے. اے میرے نبی، اگر میں کائنات کا رب ہوں تو اس پوری کائنات کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے. آپ تمام انسانوں کے نبی، آپ جانوروں کے نبی. کائنات میں ذرے ذرے کے آپ نبی ہے، جس ذرے ذرے کا میں رب ہوں. یہ دعوت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بولے، میرے نبی آپ سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، میری آیات سے دشمنی ہے. ورنہ یہی قوم تو آپ کو الامین بولی نا، یہی قوم تو صادق بولی. جھگڑے ہو گئے تو آپ کو بلائے، اچانک کیوں بدل گئے؟ آپ سے نہیں میرے نبی، اس سے دشمنی. آپ جب تک اس کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کا دشمن آپ کا دشمن ہے. آپ اس کو جس دن چھوڑ دیے، اللہ کا دشمن آپ کا دوست، اس دن سے اللہ آپ کا دشمن. منفعت نفع ایک ہے، منفعت ایک، قوم کی نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا فرق رہ گیا میرے بھائی؟ 4 طبقے 3000 میں بٹے ہوئے، پھر 25000 میں بٹے ہوئے. جب میں شروع میں بولا تو آپ لوگ کیسا سنے؟ رے کتنے بٹے ہوئے؟ ہم کیا کم بٹے ہوئے ہیں؟ گنو، ہم بھی ان سے زیادہ نکل جائیں گے. آج جو مولوی بانٹ رہا نا آج کے دور میں، اگر میرا بس چلے تو میں تو ایسی حکومت سے گزارش کروں گا،
بنا کے مارو ان کی روڈ کے اوپر جو ایک قوم کو بانٹ رہے ہیں۔ کیا حالات آ گئے میرے بھائی، تمہارے گھر کے باہر کوئی تم کو کاٹنے بیٹھا ہوا ہے اور تم اندر کی لڑائیوں سے فرصت نہیں نکال رہے۔ کب تک لڑتے میرے بھائی؟ میں بول رہا ہوں نا، ہم سنی مسلمان، سنی اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، جماعت اسلامی، یہ پورے اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہیں سنی، ہم بھائی ہیں، ہمارے کتنے بھی اختلافات ہیں، ہم ایک دوسرے کا جسم کا حصہ ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے نا تو کاٹ کے ٹکڑے کر دیں گے، چھاک سے کمزور کر دیں گے ہم لڑنے کی وجہ سے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو ہماری ایک کیفیت کو برداشت کرتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے خوش ہوتے؟ یہ نبی سکھا کر گئے کہ اس دعوت کرو، اس پر عمل کرو اور اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ کب سدھریں گے میرے بھائی، کب سدھریں گے آخر ہم لوگ؟ سورہ روم سورہ نمبر 30، واقعی وجہ کا تم لوگ سب کے سب اپنے چہروں کو سیدھے اسلام کے دین پر قائم کر دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت خالص ہے، اللہ کی فطرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، صاف سیدھی فطرت ہے، اس پر میں نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو قائم کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان یہ نہیں جانتے کہ اسلام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کے پابند ہو جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں کی طرح مت ہو، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتے، ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کے بعد کہا من الذین فرقوا دینہم، ان میں کچھ انسان ہیں جنہوں نے میرے اسلام کے ٹکڑے کر دیے اور اس کو ٹکڑوں میں، فرقوں اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور ہر گروپ، ہر فرقہ، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بڑی مطمئن ہے۔ میرے بھائی، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہماری زندگی میں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں کہ ہم پر وہ عذاب آئے گا یا ہمارے بعد والوں پر عذاب آئے گا، لیکن اگر ہم پر نہیں بھی آیا تو قیامت میں یہ ضرور پوچھا جائے گا تجھے مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا، میرے دین کی خدمت کتنی کر کے آیا؟ آپ کی جو بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے اپنی دین کی خدمت کیجئے، اس کو اضافہ کیجئے، وقت اسلام کی دین کی خدمت کے لیے نکالیے، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے والا بنیے اور اللہ کے پاس نجات پائیے انشاءاللہ۔